اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89 میں مولا نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں برگزیدہ ہونے کی وجہ سے منتخب کر لیا اور انہیں نوع انسانی کے فرد اول قرار دیا اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، جہاں دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے میں عدول حکمی کی علائش ہے اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لیکن جس چیز سے انہیں روکا تھا انہوں نے اسی کا رخ کیا جیسا کہ پہلے ہی سے اس کے علم میں تھا، چنانچہ توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ اپنی زمین کو ان کی اولاد سے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت پیش کرے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کا ذریعہ بنی رہیں، اور ایک کے بعد دیگر ہر دور میں وہ اپنے برگزیدہ نبی اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ حجت پوری طرح تمام ہو گئی اور حجت پورا کرنا اور ڈرا دیا جانا اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم، اور اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراغی، اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا، اس طرح کہ اس نے جس صورت میں چاہا امتحان لیا ہے، رزق کو آسانی یا دشواری کے ساتھ، اور مالدار اور فقیر کے شکر اور صبر کو جانچا ہے۔ پھر اس نے رزق کی فراغیوں کے ساتھ فقر و فاقہ کے خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نت نئی آفتوں کے دغدغے اور فراغی و وسعت کی شادمانیوں کے ساتھ غم و غصے کی گلوگیر پھندے بھی لگا رکھے ہیں۔ اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کی ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا ہے، اور ان مدتوں کی رسیوں کی موت سے گرہ لگا دی ہے اور وہ موت ان کو کھینچے لے جاتی ہے اور ان کے مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دیتی ہے۔ وہ بے بھید چھپانے والوں کی نیتوں، کھسر پھسر کرنے والے کی سرگوشیوں، مظنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئی یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کے تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان آواز کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکانا پڑتا ہے، اور چونٹی کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقاموں سے آگاہ ہے، اور پسر مردہ عورتوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے، اور سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں پھولوں کے نشو و نما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی کھووں اور ان کی نشیبوں، وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں اور سیلاب کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تابعتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والی بارش کے قطروں سے باخبر ہے، اور ریگ بیابان کے ذرے جنہیں باگلوں نے اپنے دامنوں سے اڑا دیا ہے، اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالا ہے اس کے علم میں ہے، اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بال و پر رکھنے والے طائروں کے نشیموں اور گھونسلوں کی اندھیاروں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلوؤں کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کو رات کی تاریک چادروں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے۔